تم جن کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھے ہو یہ حقیقت میں ڈاکو ہیں. یہ دنیا تمہارے لوٹ مار کی منتظر ہے. ہماری بچیاں بھی, میرا میسج پہنچتا ہے تو پہنچاؤ, جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں, حقیقت میں وہ آزادی نہیں دینا چاہتے, وہ تمہارے جسم کے متلاشی ہیں, وہ ہوس پرست ہیں. ہم نے کہیں ایک حکایت پڑھی تھی کہ بھیڑیے جو ہے, بھیڑیے جانتے ہیں, بھیڑیوں نے یہ باہر آ کر کے اعلان کرنا شروع کیا کہ بکریوں کو آزادی دے دو, بکریوں کو آزادی دے دو. ارے بھیڑیا تو بکری کو کھاتا ہے, لیکن بکریوں کی حمایت میں نعرے لگ رہے ہیں. سیم آج کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. بھیڑیے آئے ہیں محلے میں اور نعرے لگا رہے ہیں بکریوں کو آزادی دو, بکریوں کو آزادی دو. اور چند بکریاں جب بھیڑیوں کو نعرہ لگاتے ہوئے سنی تو ان کو لگا کتنے اچھے بھیڑیے ہماری عزت کی بات کر رہے ہیں, ہماری حمایت, آزادی ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. سب بکریاں مل کر کے کہنے لگی ہم کو بھی آزادی چاہیے, آزادی. دیکھو بھیڑیے جو ہے ہماری حمایت میں گلیوں میں نکلے, بینر نکالے, پوسٹر نکالے, ہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ویمنز رائٹس کے متعلق. تو جو بوڑھی بکریاں تھیں انہوں نے سمجھایا, کہا کہ اے بچیو آزادی نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں. تمہاری عزت مالک کے گھر میں ہی سلامت ہے, یہیں رہو. جو ہمارا مالک ہے وہ ہماری دیکھ بھال اچھی کر رہا ہے, باہر جاؤ گی آزادی, یہ بھیڑیے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. کہا بوڑھی بکریوں کو ان سبوں نے گالیاں دی کہ یہ اماں پرانی باتیں کرتی ہیں, تمہارا دور اور تھا, ہمارا دور اور ہے, ہمیں آزادی چاہیے, آزادی چاہیے. اور دھرنے پر بیٹھ گئیں. بکریوں کو مالک نے آزاد کر دیا, جاؤ آزادی چاہیے, آزادی چھوڑ دیا. بکریاں سڑکوں پر آئیں اور بھیڑیوں نے جب آزاد دیکھا تو سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا, بکریاں سب مر گئیں. ایک حکایت, یہ کوئی لطیفہ نہیں. سیم سچویشن آج میں اپنی بچیوں کو سمجھاتا ہوں. جو لوگ تمہاری آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں, اگر ان کو اتنی ہی تمہاری عزت پیاری ہوتی تو یہ کلبوں میں اور اسٹیجوں پر ننگا لا کر تمہیں کبھی نہیں کھڑا کرتے, تمہیں کئی لوگوں کے بستروں پر جانے پر مجبور نہیں کرتے. یہ حقیقت میں تمہارے جسم کے ننگے پن کے ہوس کے پجاری ہیں. انہیں صرف اور صرف ہوس اپنی پوری کرنی ہے. اسی طرح ہے نوجوانوں, تمہیں جو دنیا کی طرف بلا کر یہ کہتا ہے کہ اس میں آزادی, اس میں فریڈم اور اس میں عزت ہے, یہ در حقیقت تمہیں جانور بنانا چاہتے ہیں. اور کچھ نوجوان بن گئے, کانوں میں بالیاں بھی آ گئی, ہاتھوں میں چوڑیاں آ گئی, سروں میں چوٹیاں آ گئی, کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھاڑ کر پہننے لگے اور اس کو فیشن کہنے لگے. تمہیں عورتوں کی چیزیں دے دی گئی, تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. کتنے نوجوان ہیں وہ یہ سوچے بغیر سب کرنے لگ گئے. ارے تمہیں نہ مرد بنا رکھا نہ عورت, بیچ کا بنا کر چھوڑ دیا دنیا نے, پھر بھی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ابھی فیشن ہے, فیشن ہے, تھکے جا رہے ہو. اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, ہمارے درد کو اگر سب سے زیادہ محسوس کرنے والا کوئی ہے, ہمارے غم کو سب سے زیادہ سہنے والا کوئی ہے, وہ میرے آقا مدینے کے تاجدار کی ذات ہے. خود میرے آقا فرماتے ہیں میرے امت کے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. کوئی دنیا میں اس طرح؟ ایک روایت سنو, توجہ ادھر توجہ. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا, سنو اے مسلمان, ملک الموت حجرے میں داخل ہو گئے, اجازت لے کر آئے. یہ آخری دن تھا میرے آقا کا, نزع کا وقت چل رہا ہے. نزع اور سکرات کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس وقت آدمی اپنی ماں بہنوں کو اور بھائی باپ کو نہیں پہچانتا. سکرات کے وقت تو آدمی کو اپنا نام تک یاد نہیں رہ جاتا. بڑی سخت حالت کا نام ہے سکرات. اچھے لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں, نہیں یاد رہتا. نبی مکرم شہنشاہ دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. ملک الموت آئے اجازت لے کر روح قبض کرنے کے لیے. تب جانتے میرے نبی نے سب سے پہلے سوال کیا کیا؟ اسرائیل سے, اے ملک الموت,
یہ نزع اور یہ سکرات کی جو تکلیف ہے بہت سخت ہے. ذرا یہ بتاؤ کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ اللہ. یہ تکلیف کیا میری امت کو بھی آئے گی؟ کون ہے جو ہمارے سکرات کی تکلیف کو بھی اپنے نزع کے وقت یاد کر رہا ہو؟ اپنے نزع کے وقت. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اے سنی نوجوانوں، سب سے زیادہ ہماری فکر کرنے والے وہ نبی پاک کی ذات ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر بے تحاشا روتے رہے، کس کے لیے روتے رہے؟ امت کے لیے. رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی. طائف میں پتھر کھا کر کے بھی دعا کرتے رہے، مولا میری امت مجھے نہیں پہچانتی، انہیں معاف کر دے. وہ نبی پاک جو معراج کے سفر میں جا کر کے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب کی منزل، اس سے زیادہ قرب کی منزل پوری دنیا میں کسی کو دی گئی نہیں اور نہ ہی دی جائے گی. اس وقت بھی میرا رسول اپنے رب سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو یہ ہے کہ اے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے. سبحان اللہ. کون ہے جو ہماری فکر کرے گا؟ جانتے ہیں ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کہاں ڈھونڈوں؟ جانتے ہیں حضور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھنا حوض کوثر پر ملوں گا. میرے امتی پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے پانی بھر بھر کر میں اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا. وہاں پر بھی امت کی فکر ہے. یا پھر حضور فرماتے ہیں اگر وہاں نہیں ملا، میزان عمل پر دیکھنا جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، میں اپنے امتیوں کے اچھائیاں اور نیکیوں کے پلے کو بھاری کر رہا ہوں گا. وہاں مجھے دیکھ لینا، وہاں مل جاؤں گا. اور اگر وہاں نہیں ملا تو پل صراط پر دیکھ لینا، جو جہنم کے اوپر کا برج ہے، میں اپنے امتیوں کو وہاں سے آسانی سے گزار رہا ہوں گا. محشر کے دن بھی میرے آقا ہمیں فراموش نہیں کر رہے. ایک اور حدیث ہے، سنو سنو ایک اور حدیث. میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے، میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میرے کندھے پر چادر ہوگی، وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اے نوجوانوں مجھے بتاؤ، جو دنیا میں ہمیں نہ فراموش کرے. اور یہاں تک کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں رکھا گیا، قبر میں اتارنے والے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، حضور کے لب ہل رہے تھے. ہم نے کان لگا کر کے سنا تو نبی پاک یہ کہہ رہے تھے رب حب لی امتی، رب غفر لی امتی. اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے، میرے امت کو میرے حوالے کر دے. اب سنو، جو اپنی قبر میں نہ بھولے، حشر میں نہ بھولے. اے امت کے غیور نوجوانوں، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اس نبی کو تم یہاں بھول گئے؟ اس نبی کو تم یہاں بھول بیٹھے. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آ جاؤ اے نوجوانوں، ہمیں سب سے زیادہ پیار کرنے والا آمنہ کا لال ہے. ہم کو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات مدینے کے تاجدار کی ہے. وہ گنبد خضرا کے مکی کی کیفیت تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا. جب جب تم مصیبت میں مبتلا ہو تو آقا بے قرار ہوتے ہیں. وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتے، مولا میری امت کو اس قسم پرسی سے نکال دے، اس مصیبت سے آزاد کر دے. لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ امت اس طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ وہ رسول آج بھی اپنا در دولت کھولے ہوئے ہے، آج بھی وہ اپنا دربار کھلا رکھے ہوئے ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لب واں ہیں، آنکھیں ہیں بند، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے. کیا بات ہے. اے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے ایک بات، حضرت ابو حفص سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں.
مکہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن جس شخص کا انتقال ہوا مرتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی طرح بن گیا، گدھے کی شکل ہو گئی، جانور کی طرح چہرہ بن گیا۔ کسی کے گھر میں کوئی باپ مرا ہو اور چہرہ جانور کی طرح ہو جائے، کیا وہ دکھا سکے گا دوسروں کو میت؟ بیٹے نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، رونے لگ گیا کہ کیا ہو گیا میرے باپ کے ساتھ، کیا ہو گیا؟ گھر والوں کو معلوم تھا، باہر کسی کو نہیں معلوم۔ روتے بیٹا اب کیا کریں؟ بیٹے نے یہ سوچا کہ گھر میں یہ گڑھا کھودوں گا اور یہیں پر باپ کو دفن کر دوں گا، بتاؤں گا نہیں، کیونکہ عزت کا سوال ہے، کوئی دیکھے گا اس کا باپ جانور کی طرح ہو گیا، مرنے کے وقت کیا کہے گی دنیا؟ روتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے، ان کے چہرے پر چادر پڑی تھی۔ اس نے دیکھا ہی نہیں، سارے دروازے بند تھے، اچانک دروازے سے ایک بزرگ آئے، سیدھے اس میت کی طرف گئے، چادر ہٹایا، میت کے چہرے کے اوپر سے ہاتھ رکھا، دعا کی، پھر چادر ڈال دی۔ یہ نوجوان جو بیٹا بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھ رہا تھا اس بزرگ کو آتے ہوئے اور پھر یہ کرتے ہوئے، پھر وہ بزرگ اس کے پاس آئے، کہا پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ یہ چہرہ اٹھائے بغیر کہتا میں جانتا نہیں آپ کون ہیں، کیسے آ گئے، لیکن آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اب میرے باپ کے چہرے کو تو دیکھو، میرا باپ مرا ہے، چہرہ جانور کی طرح ہو گیا، اس بات کے غم میں رو رہا ہوں۔ آئے ہوئے بزرگ نے کہا اٹھ جا، دیکھ تیرے باپ کا چہرہ سلامت ہے۔ وہ گیا، جا کر دیکھتا ہے چادر ہٹا کر باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، خوبصورت ہے، کچھ نہیں بدلا۔ خوشی کے مارے رونے لگ گیا، اور یہ بزرگ گھر سے نکل ہی رہے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، دوڑتا ہوا آیا اور اس بزرگ کا دامن پکڑ لیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے، آپ کیسے میرے گھر پر آئے، یہ کیسی رحمت؟ آئے ہوئے نورانی بزرگ نے پلٹ کر کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ بات یہ تھی، سن، تیرا باپ ایک گناہ میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا، ایک برائی تھی وہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا، میں چھپا دوں گا، لیکن جس کی وجہ سے اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا۔ لیکن اے شخص، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی، توجہ، اچھائی کیا ہے؟ ہماری موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے، توجہ، موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کی ایک خطا تھی جس سے مولا ناراض تھا، لیکن ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اس کا درود جو فرشتے مجھ تک پہنچاتے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، وہ بندہ جو آپ پر 100 بار درود پڑھتا تھا روزانہ، اس کا چہرہ اللہ نے غضب سے بدل دیا۔ حضور فرماتے میں وہیں سے اٹھا اور تیرے گھر آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا، بدلا تو ضرور تھا لیکن میں نے ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب کریم، یہ مجھ پر درود پڑھنے والا چہرہ ہے اور میں نے ہاتھ رکھا ہے، میرے ہاتھ کی لاج رکھ لے اور میرے اس غلام کے چہرے کو حسن میں بدل دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اس کے چہرے کو ہم چمکدار بنا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے موت کے وقت بھی تشریف لائے۔ یہ واقعہ صرف اسے لیے عرض کیا اے سنی مسلمانوں، جس سے تم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر دنیا میں کسی کی غلامی کرتے کرتے تمہیں 25 سال لگ گئے، کسی کا جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے 20 سال لگ گئے، مرنے کے وقت پکارنا اپنے لیڈروں کو میں مر رہا ہوں آ جاؤ میرا چہرہ بدلے تو تم بدل دینا، میں جا رہا ہوں قبر میں منکر نکیر آئے تو بچا لینا، یہ کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ سکے گا، کوئی تمہارا چہرہ نہیں بدل سکے گا، لیکن ایک بات کا یقین ہے اگر میں مرنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو پکاروں یا رسول اللہ میں مر رہا ہوں میرے موت کے بعد تشریف لانا، تو پھر میرے آقا ضرور تشریف لاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک مرد قلندر مجاہد اسلام وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد گرامی کی وفات کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وفات کے بعد 48 گھنٹے ہو گئے تھے، 48 گھنٹے کے بعد جب جسم لے جایا
جلایا جا رہا تھا. ارے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد باڈی پھولنے لگ جاتی ہے, سکڑنے لگ جاتی ہے, یا ادھر ادھر سے پانی بہنے لگ جاتا ہے. میں نے 48 گھنٹے کے بعد اس تاج الشریعہ کو دیکھا. میں جنازے میں حاضر رہا, اور جنازے میں نہیں بلکہ جسم پاک پکڑ کر حاضر رہا. قبر پر جانے تک جسم کو جیسے پکڑا جاتا تھا. زندگی میں جس طرح کی جسم میں نرمی تھی, ویسی ہی وفات کے بعد بھی نرمی نظر آتی تھی. وہ جسم تر و تازہ تھا, اسی طرح چمکدار تھا. وہ کیوں تھا میں آپ کو بتاؤں, اس لیے کہ اس تاج الشریعہ نے اپنی وفات سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا تھا, یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا, میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا, اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی, اسے زندگی ملی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قریہ قریہ